اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی تھا اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا پڑا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت ہی پوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کر کے زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش رہنا ہرگز نہیں چاہیے۔ عجب نہیں یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے، یہ پکا کر لوگوں کو نہ کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے۔ وہ عورت ایک مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہے۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ میں بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے باہر سے آواز لگائی، اے اللہ کی بندی، اللہ کا واسطہ اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے فرقے سے علاوہ مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت تک نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا حج کا ارادہ نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائیں کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 2 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تیرا اجر 2 چندہ کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ تیرا ہمارے دادا کے ساتھ حشر کرے
چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم و بدل اس کو جلد عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ ہی میں مجبور پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، کسی کی دعا قبول ہو اور مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا تو وہ مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ اور جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے اور تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے، اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا حق و تعالی تمہارے صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا۔ اب انکار کرتا تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں تھے یا مدینے میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہار کی زیارت کر کے باب الجبل سے آ رہے تھے اور تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا اور عشاء کی نماز اپنا وظیفہ پورا کیا اور اس کے بعد ہی اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ کیا قصہ ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن بات یہ ہے کہ جب تو اس عورت پر جو میری اولاد تھی اور احسان کیا اور اپنے زادے راہ احسار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیہ عطا کی۔ تو اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔